Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. 47 سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین بمبئی میں سجاد ظہیر کا مکان تھا، ایک پوش علاقے میں۔ ان کے ہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھی، جس کی پوری رداد حمید اختر نے ایک کتابی صورت میں شائع کی ہے۔ وہ عموماً عملی طور پہ یہیں تک محدود تھی کہ ہر ہفتے اس کی میٹنگ ہو جاتی تھی اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ۔ اس کا سیاسی کردار جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا، جو بعد میں جس نے اس کی تحریک کو اہمیت دی، وہ پاکستان کی تقسیم کے بعد جب سجاد ظہیر پاکستان منتقل ہو گئے اور ہندوستان جب آزاد ہو گیا اور ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے اپنی قرارداد لاہور کے مطابق جو ہے وہ ملک کے ڈویژن کو تقسیم کیا، یہ کیا، اس کے پھر وہ ہندوستان کی اور پاکستان کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی الگ الگ کمیونسٹ پارٹی کی بھی تنظیمیں بنی، وہ بھی بنی، اور پھر اس کے بعد جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو عمل ہوا ہے وہ پھر زیادہ فعال تھا، اور وہ اس کے اہم کردار جو ہے وہ بھیمڑی کانفرنس کے نام سے ہم اس کو یاد کر رکھتے ہیں، اور اس میں پھر کمیونسٹ پارٹی کی جو قرارداد تھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی پوری پالیسی مرتب کی گئی۔ تو اس سے تقسیم سے پہلے کا کردار اتنا بمبئی میں فعال نہیں تھا۔ آپ بر صغیر کے دوسرے شہروں میں، لکھنؤ میں یا اور دوسری جگہ تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، دہلی یا اور دوسری جگہ، لیکن بمبئی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو فعال کردار تھا وہ سن 48 میں بھیمڑی کانفرنس کے بعد شروع ہوا، اور ہم بھی انجمن ترقی پسند مصنفین سے جو وابستہ ہوئے وہ بھیمڑی کانفرنس کے بعد میں وابستہ ہوئے، اور اس کی وابستگی بھی انجمن ترقی پسند مصنفین سے ہماری جو ہوئی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی ہی کے حوالے سے ہوئی تھی، کیونکہ ہم کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹوں کے قریب جو ہوئے تھے 46 کی بمبئی کی نیوی کی بغاوت میں ہوئے تھے، اور وہ یوں ہوئے تھے کہ جب نیوی کی بغاوت تو عملی طور پہ ہمارے سامنے ہوئی تھی، اور جہاں یہ نیوی کی بغاوت ابتدا ہوئی تھی بیلٹ پیئر کے علاقہ، وہیں قریب میں ہم کام کرتے تھے، اور وہیں سے یہ فائرنگ کی ابتدا، جہازوں پہ ان کا قبضہ، اور یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر جو قتل عام ہوا تھا دوسرے دن، اس میں بھی وہ سب ہم اس کے چشمدید وہ تھے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہاں بمبئی کے مسلم علاقوں میں سب لال جھنڈے لگ گئے مسلم لیگ اور کانگریس کے علیحدہ ہونے کے بعد میں، تو بمبئی میں کمیونسٹوں کا پرچہ جو تھا نیا زمانہ، اس نے اس کی پوری رداد شائع کی تھی، اور اس کو بیچنے کے لیے وہی دانشور جو اخبار نکالتے تھے وہ بیچنے کے لیے نکلتے تھے، جس میں محمد مہدی تھے اور دوسرے وہاں کے دانشور تھے جو اس کے ساتھ نکالتے تھے۔ نیا زمانہ کے ساتھ اردو کے ساتھ میں انگلش پرچہ بھی وہاں نکلتا تھا نیو ایج کے نام سے، جس کو رمیش تھاپر نکالتے تھے۔ لیکن میں آپ کو اردو کے بارے میں یہ تو ہماری اس سے ابتدا ہوئی تھی، تو ہم نے جب ان کو اخبار بیچتے ہوئے یہ ساری رداد کا یہ دیکھا، تو چونکہ ہمیں سیاست سے ابتدائی سے دلچسپی تھی اپنے والد اور بھائی کی وابستگیوں کے حوالے سے، تو ہم نے وہ اخبار وہاں سے ان سے خرید لیا۔ تو ان میں ایک کامریڈ تھے محمد علی کے نام سے تھے، وہ ٹریڈ یونین ورکر تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم اتنی کم عمری میں 15-16 سال کی عمر میں اور یہ دیکھ رہے ہیں، اخبار لے رہے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے دلچسپی ظاہر کی، اور انہوں نے ہمارے متعلق معلوم کیا۔ ہم نے کہا ہم یہ فلاں شیشے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اسی روڈ کے اوپر بھنڈی بازار سے سیدھے چلے جائیں سینڈرس روڈ پہ، تو کمیونسٹ پارٹی کا دفتر ہے، اور وہاں پر پیپلز پبلشنگ ہاؤس ہے، وہاں آپ آ جانا، تو وہاں آپ کو دوسرے بھی پرچے مل جائیں گے اور یہ ہوں گے۔ اور ہمارا پہلا تعلق جو تھا وہ نیوی کی بغاوت سے
اور اس اخبار سے جو دانشور بیچنے کے لیے وہاں آئے تھے ان کے حوالے سے ہم وہاں ان کے دفتر میں پہنچے، اور پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں تو پھر سبھی تھے. ساحر لدھیانوی وہاں لکھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، فلمی دنیا میں نہیں آئے تھے لیے وہاں پبلشنگ ہاؤس سے ساحر لدھیانوی نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے جو مارکسزم سے متعلق ہے، اور دوسرے لوگ وہاں ہوتے تھے. تو یہ ہمارا پہلا تعلق تھا. پھر جب وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ شاہد فری مزدور لائبریری کا پتہ دیا مسلم ایریا میں، جو ہماری گھر کی رہائش کے قریب تھی، تو ہم وہاں ریگولر اس لائبریری میں جاتے تھے اور وہاں سارے اخبار پڑھتے تھے. تو وہاں پہ پھر دنیا کے اور دوسرے ممالک کا لٹریچر، خاص طور پہ اس زمانے میں تاس ایک خبر رساں ایجنسی تھی، اس کا سائیکلو اسٹائل پرچہ نکلتا تھا، وہ آتا تھا، اس میں عالمی معلومات ہوتی تھی، وہ ہم پڑھتے تھے. تو انجمن ترقی پسند مصنفین سے واسطہ ہمارا کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے ہوا. پھر دوسرا حوالہ یہ تھا کہ اس لائبریری سے زیادہ قریب بالکل گھر کے ساتھ ہی ایک اور کمیونسٹوں کا مرکز تھا. وہ مستان تالاب کے ساتھ میں ہاشمی بلڈنگ تھی، اس میں تھا، اور اس میں 2-3 تنظیمیں کام کرتی تھی. ایک تو شو ورکرز یونین تھی جو ٹریڈ یونین کام کرتی تھی، اور ایک حلقہ احباب کے نام سے کچھ ادبی دلچسپی رکھنے والے دوست احباب تھے، انہوں نے وہ بنایا ہوتا. اس کی ہفتہ وار میٹنگ ہوتی تھی. ایک یہ تھی اور اسی میں ہفتہ وار میٹنگ میں اور اس میں وہاں ہم لوگ یہ شریک ہوتے تھے، اور وہاں سے یہ ہماری کمیونسٹوں سے وابستگی ہوئی، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اس میں ہم شریک ہوتے تھے. تو انجمن ترقی پسند مصنفین یہاں سے جو گروپ تھا شاہد لائبریری اور یہ بزم احباب سے، تو یہاں سے ہم چند دوست جن کو ادب سے دلچسپی تھی، وہ پھر انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہفتہ وار جلسے ہوتے تھے دیودر ہال میں، جہاں انڈین پیپل تھیٹر کا بھی مرکز تھا. تو وہاں پھر ابتا سے ہماری وابستگی ہوئی. پھر ہم نے ابتا کو بھی جوائنٹ کیا. ابتا کا گانے والوں کا ایک اسکواڈ تھا، اس میں ہم شریک ہوئے. ہم ان گانے والوں کے گروپ کے ساتھ تھے، اور جہاں بھی ٹریڈ یونین کا جلسہ ہوتا تھا تو اس میں وہ گروپ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم یہ شریک ہوتے تھے. تو انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستگی جو تھی وہ یہ کہنا کہ ادبی تنظیمیں انجمن ہو یا اور دوسری تنظیمیں انڈین پیپل تھیٹر ہو جو کلچرل ہیں، تو وہ اس کا کمیونسٹوں سے تعلق نہیں ہوتا، کمیونسٹ پارٹی اس کو گائیڈ نہیں کرتی، یہ بالکل غلط تھا. اور ہمارا ایک مضمون کی صورت میں ہماری کتاب میں وہ چھپا ہوا ہے، جس میں ہم نے ڈاکٹر جعفر احمد کے ایک تجزیے کی تردید کرتے ہوئے وہ لکھا ہے. تو کمیونسٹ جو ہے ان کا تو فلسفہ اور تنظیمی ڈھانچہ ہی یہ تھا کہ ساری تنظیمیں، وہ ادبی ہوں، سیاسی ہوں یا اور دوسرے منسلک ہو، طالب علموں کی ہو، وہ سب ایک مرکز کے تحت ہو اور اس کو کمیونسٹ پارٹی گائیڈ کرے اور ایک ایسے انقلاب کی طرف لے جائے جہاں سے استحصالی نظام ختم ہو. محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا. اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہندی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا. خاص طور پر کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا. ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی. 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا.
نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.